ویلکم بیک ونس اگین. اب آپ کو بتائیں بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکوڈک کے مقام سے سونے اور تانبا نکالنے کا مشن. نئے معاہدے کے تحت $10 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی. پہلے مرحلے میں $4 ارب، دوسرے اور تیسرے مرحلے میں $3 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے. اس دوران کم از کم 11,500 مقامی افراد کو روزگار بھی ملے گا. فیصل، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم میم. سب سے پہلے بہت شکریہ. بلوچستان کا یہ منصوبہ ریکوڈک اور اس جیسے اور کئی منصوبے ہم نے دیکھے جو پائپ لائن میں رہے، اب فائنلی ایک خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ مجھے بتائیے اس سے مزید کیا کچھ فوائد ہیں جو کہ نہ صرف بلوچستان کے لوکل لوگ بلکہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مچ، اور ابھی آپ لوگ میں دیکھ رہی تھی کہ اس سیگمنٹ سے پہلے جو تھا فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک سیگمنٹ ہو رہا تھا. انشاءاللہ بہت جلد گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری ملے گی، اینڈ اس کو میں ابھی تو بتاؤں گی نہیں، لیکن ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اور اب ہم آتے ہیں ریکوڈک کی طرف. میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا ٹائم فار سیلیبریشن، کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبدالقدوس بزنجو اپنے انجام پر پہنچا اور سائن ہوا 15 دسمبر کو. اور دیکھیں بہت زیادہ یہ جو معاہدہ تھا ریکوڈک کا، آپ سب بھی سن رہے تھے کہ بہت زیادہ لٹیگیشن کا شکار تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو اثاثے تھے وہ اسٹیک پہ لگے ہوئے تھے. ہم پہ بہت بڑا فائن تھا اور ہمارے اثاثے جو تھے وہ جا سکتے تھے. لیکن جیسے ہی ہماری گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو بڑی سیریسلی لیا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ان چند ماہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور ہمارے چیف منسٹر نے بہت سیریسلی ایسے انیشیٹوز لیے ہیں کہ جو بلوچستان کے حق میں، تعمیر و ترقی کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو رہے ہیں، اور آگے بھی اس کے آپ لوگ جو ایفیکٹس ہیں وہ دیکھیں گے. ریکوڈک کے اوپر اگر میں بات کروں تو یہ ایک بہت چھوٹا، میں کہتی ہوں کہ منصوبہ ہے جو ابھی یہ سامنے آیا ہے، اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ارب ڈالرز جو ہیں وہ ملکی تاریخ میں فرسٹ ٹائم اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. اور پھر بلوچستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 25% آف ایکویٹی جو ہے فری آف کاسٹ، کہ ہم کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں. ٹیکسز کی مد میں بلوچستان نے کچھ بھی معاف نہیں کیا ہے، بلکہ فیڈرل گورنمنٹ، یہاں پر میں آنریبل پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بھی بڑے احسن طریقے سے ساتھ دیا، اور اسپیشلی ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہاں میں ان کا بھی ذکر کروں گی کہ یہ سب دیکھیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب نے مل کر اس ایگریمنٹ کو بڑے احسن طریقے سے اپنے انجام پر پہنچایا. اور اس کے فوائد کیا ہوں گے مہک، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے فوائد آپ یہ دیکھیں گے کہ ریونیو شیئر جو ہے بلوچستان کا، دیٹ از 200 بلین جو پر ایئر ہمیں آئے گا. ہماری رائلٹی کی مد میں جو ٹیکس ہمیں ملے گا وہ جیسے ہی یہ ایگریمنٹ ہمارا سائن ہوا ہے، جیسے ہی کام شروع ہوگا، ہماری رائلٹی کی مد میں ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوشل اپلفٹنگ ہے، اور پھر CSR کی مد میں جو وہاں ریکوڈک کا جہاں پر یہ منصوبہ ہے، وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو فیوچر ہے بہت روشن ہونے لگا ہے. نہ صرف اس علاقے کے لوگ بلکہ پورا بلوچستان. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 8,000 جو ہماری امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اس منصوبے کی وجہ سے ہمارے بلوچستان میں آ رہی ہیں، جس میں 90% ہمارے جو امپلائمنٹ ہے وہ لوکل لوگوں کو مل رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو اسکلڈ ہم نے اس میں لیبر لینی ہے وہ بھی ہے کہ ہم وہیں جو ہمارے lوکل لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے ہمیشہ اس بات کو فوکس کیا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ آن دا اپلفٹنگ آف لوکل پیپل آف بلوچستان، کیونکہ جو جہاں سے وسائل نکل رہے ہیں، جو منرل ریسورسز ہیں، ان پہ سب سے پہلا حق جو ہے
वहीं के लोगों का है। बिल्कुल तो फरा, उनको जो आपने जो ये skill बात एक की ना कि उनकी लोकल develop लोगों को करनी है। अपलिफ्ट करने वाली बात, ये सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट इस चीज़ को करना चाहिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को। अच्छा फरा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि मुआहदे से पहले कुछ लीडर्स जिनकी नाराज़गी का सामना यकीनन आपने भी किया होगा, बाकी लोगों ने भी किया। मुझे ये मामला समझ में नहीं आता, जब भी बलूचिस्तान तरक्की की राह पर आता है, उसके लिए कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, ये क्या है? अच्छा देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि द डे फर्स्ट जब मीर अब्दुल कदूस बिज़िंजो ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, तो आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी इनिशिएटिव हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, हमारे जितने भी पार्टीज़ ओहदेदारान हैं, चाहे वो असेंबली में बैठे हों या वो असेंबली से बाहर हों, उन्होंने हर मौके पर सबको एतमाद में लिया है। इन कैमरा सेशन हुआ है, और जिस तरीके से आप मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपने सियासत की खातिर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उसकी नज़र कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे रूमर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो द डे फर्स्ट हमारे चीफ मिनिस्टर ने सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, और कोई भी इनिशिएटिव हो वो हमेशा हर किसी के पास खुद जाते हैं, उनसे मशवरा भी लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, और सबको एतमाद में लेके बलूचिस्तान के हवाले से जो भी फैसले हैं वो किए जाते हैं। अभी मैं बल्कि देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे एतराज़ उठा रहे हैं, और फैसल मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि जब ये लिटिगेशन का शिकार था ये मंसूबा, और अब जाके जब ये साइन हुआ है और इसने हतमी शक्ल इख्तियार की है, और अभी चंद माह में आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत मुफीद अच्छे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, कि इस स्टेज पर जब आप सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के हक पे बात करनी चाहिए, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। आप सब कुछ सियासत की नज़र कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, बल्कि मैं उन लोगों को भी ये कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट का द डे फर्स्ट से यही एक स्टैंस रहा है कि हम सबको एतमाद में लेके चले हैं। प्लीज आएं ताकि हम बलूचिस्तान की भलाई के लिए काम करें, बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए काम करें। बलूचिस्तान करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और न सिर्फ एक ये प्रोजेक्ट रेकॉर्डिंग बल्कि सेंदक और जैसे कई मंसूबे जिस पे हमें कंसेंसस की और उसके बाद अपनी अपनी नाराज़ियों को दूर करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फरा अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद थी।